أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سلام ظاہر ہے کہ یہ مجلس وہ ہے جو اس وقت لائیو پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، لہذا ہمیں موقع ہے کہ ہم انتہائی اہم پیغام اس مجلس کے ذریعے سے مسلمانوں تک پہنچا سکیں۔ آپ دیکھیں کہ میں نے جس آیہ کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا ہے، تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں قرآن مجید دعوت مقابلہ دے رہا ہے اور قرآن مجید کی طرف سے چیلنج ہے، اور چیلنج یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا پیغام نہیں ہے، اور یہ جو اپنے کو رسول کہہ رہے ہیں، انہیں اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیا ہے کلام، تو ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں، ہم تمہیں دعوت مقابلہ دے رہے ہیں کہ قرآن کے ایک سورے کا جواب ملا۔ آپ دیکھیں کہ کبھی تو اعلان ہوا کہ پورے قرآن مجید کا جواب لاؤ، کبھی اعلان ہوا کہ اچھا پورے قرآن مجید کا جواب نہیں لا سکتے تو 10 سوروں کا لے آؤ، اور جب 10 سوروں کا جواب بھی دشمن نہیں لا پائے مخالف اسلام، تو چیلنج کو اور گھٹایا گیا، دعوے کو اور کم کر دیا گیا کہ اچھا 10 سوروں کا جواب نہیں لا سکتے تو ایک ہی سورے کا جواب لیا، اور جب ایک سورے کا جواب نہیں آ پایا تو قرآن مجید نے دعوے کو اور گھٹایا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ۔ ارے پورے سورے کا جواب نہیں لا سکتے تو ایک آیت ہی کا جواب دیا۔ آج تک یہ قرآن مجید کا چیلنج باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اور یہی اعجاز قرآنی ہے کہ جس کی وجہ سے یورپ میں، امریکہ میں کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں، لگاتار جوگ در جوگ اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، قرآن مجید کے اعجاز سے متاثر ہو کر آج بھی اسی وجہ سے جو اسلام دشمن ہے وہ پریشان ہے، جو نہیں چاہتے کہ اسلام پھیلے، جو نہیں چاہتے پیغام اسلام بڑھے آگے، جو نہیں چاہتے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ دامن اسلام میں آ جائیں، لہذا ان کی طرف سے سازشیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ نے شاید انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا، مجھے اتنا بتائیے کہ برطانیہ کے جو مخالفین اسلام ہیں، انگلینڈ کے جو اسلام کے مخالف لوگ ہیں، کتنا اس خبر سے پریشان ہوئے ہوں گے کہ جو وہاں کے وزیر اعظم رہے ہیں، میرا نام ان کا ہلیری، وہاں کے جو ٹونی بلیئر جو برطانیہ کے وزیر اعظم رہے ہیں، ان کی سالی، ان کے گھر میں رہنے والی، وہ صرف قرآن مجید کے اعجاز سے متاثر ہو کر اور اہل بیت کے پیغام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ ایک صلوات ہے تو جوگ در جوگ یہ نہیں کہ معمولی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لیڈر، پڑھے لکھے لوگ قرآن مجید کے اعجاز سے متاثر ہو کر اور اسلامی پیغام سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی سب سے زیادہ پریشانی ہے جو دشمن اسلام ہے، اور وہی اب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑیں، کیونکہ یہ پیغام اسی طرح سے رک سکتا ہے، یہ سیلاب اسی طرح سے رک سکتا ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑیں گے تو وہ کہیں گے صاحب تم کیسے مسلمان ہو رہے، دیکھو یہ تو آپس ہی میں لڑ رہے ہیں، تم اسلام کو کیوں قبول کر رہے ہو کہ دیکھو یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں۔
لہذا ان کے ذریعے سے تمام یہ سازشیں ہوتی ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ کر ختم بھی ہو جائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام جو آگے بڑھ رہا ہے اس کے قدم رک جائیں. یہ تمام سازشیں ہو رہی ہیں ہر طرف. لہذا اس پر انتہائی سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ کسی قسم کی سازش کا شکار مسلمانوں کو نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ائمہ معصومین نے قرآن مجید کا بھی یہی پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے کا شکار نہ ہو. اسی طرح سے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیغام بھی یہی ہے. اسی طرح سے جو ماننے والے ان کے چاہنے والے اصحاب کرام ان کا پیغام بھی یہی ہے. اور جو اہل بیت کرام ہے جو محمد و آل محمد علیہ السلام ان کا پیغام بھی یہی ہے. میں ایک حدیث اس سے پہلے میں نے نہیں پڑھی مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث دنیا تک پہنچے. یہ حدیث دنیا تک پہنچے جو چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام. بچوں تک یہ حدیث پہنچنا چاہیے. یہ ارشاد امام پہنچنا چاہیے. چھٹے امام کا ارشاد بچوں تک پہنچنا چاہیے. حدیث اس طرح سے میرے پاس سارے حوالے موجود ہیں کہ مولا کو معلوم ہوا, آقا کو معلوم ہوا کہ کوئی شخص ان کا ماننے والا ہے جو مخالفین کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے. جیسے امام کو خبر ہوئی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دماغ کو کیا ہو گیا, اس کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے. اب جملے سن لیے, سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں. امام نے ارشاد فرمایا کہ جو کھلم کھلا اس طرح سے یہ لعنت بھیج رہا ہے اللہ اس پر لعنت کرے, اللہ اس پر لعنت کرے. یہ دوسروں کو ہمارے خلاف اکسا رہا ہے. اور اس کو کیا قرآن کا پیغام نہیں معلوم کہ قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ دیکھو دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو, کہیں وہ پلٹ کر تمہارے خداؤں کو بھی برا نہ کہنے لگے. تو پیغام امام ہے, یہ چھٹے امام کا پیغام ہے. جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نہ اماموں کو وہ مانتے ہیں, نہ قرآن کے پیغام کو مانتے ہیں, نہ رسول اللہ کے پیغام کو مانتے ہیں. اور اس کے بعد تمام ارشادات موجود ہیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے. ارشاد سن لیجیے, نہج البلاغہ میں موجود ہے, معتبر ترین کتاب ہے کہ لا تکونوا من السبابین. دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے کوئی غلط بات نکلے, کسی کے لیے تم گالی گلوچ کرنے لگو. نہ یہ ہمارے لیے لائق ہے نہ ہمارے شیعوں کے لیے زیب دیتا ہے. تو یہ ہمارے ائمہ کے ارشادات موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر اپنے دین کو پھیلائیں, اہل بیت کے پیغام کو پھیلائیں, تو پیغام اہل بیت علیہ السلام کا پیغام نفرتوں کے ذریعے سے نہیں پھیل سکتا ہے, صرف محبتوں کے ذریعے پھیل سکتا ہے. اسی لیے میں نے فتویٰ مرجع وقت ہے آیت اللہ سیستانی, کروڑوں ان کے مقلد ہیں اور مرجع کا فتویٰ ماننا واجب ہے. مرجع وقت ہمارے کیا وہ نائب امام کہلاتے ہیں. اور حدیث یہ ہے کہ جو امام کا حکم ہے وہی نائب امام کا حکم ہے. حدیث موجود ہے کہ جو امام کا حکم وہی نائب امام کا حکم ہے. تو آیت اللہ سیستانی کے فتویٰ موجود ہے, انٹرنیٹ پر موجود ہے, میرے ساتھ حوالے موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا تقولوا اخواننا اہل السنہ بل تقولوا انفسنا اہل السنہ. ہمارے زبان پر آتا ہے برادران اہل سنت, برادران اہل سنت. تو انہی نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر بات کہو, اس سے بڑھ کر بات کہو کہ ہماری جان ہمارے نفس ہے. اہل سنت جو ہے وہ ہماری جان ہمارے نفس ہے. یہ ہے فتویٰ مرجع کا, آیت اللہ سیستانی کا یہ فتویٰ ہے. اور اسی کی وجہ سے عراق میں جو زبردست کچھ تو خون ہونے والا تھا اور پورے شیعہ سنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے جب سامنے کا واقعہ ہوا ہے, تو اسی فتوے کی وجہ سے وہ کچھ تو خون آپس میں رکا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مراجع کے فتوے یہ موجود ہیں, تو ان کو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ مرجع کے خلاف کرنے والا امام کا مخالف ہو جاتا ہے. اور عام تمام مسلمانوں سے بھی ہمارا یہی کہنا ہے کہ
قرآن کی تعلیم دیکھیں، رسول اللہ کی تعلیم دیکھیں، اور جن کو وہ مانتے ہیں ان کی تعلیم دیکھیں کہ کس نے کہا کہ لڑو، کس نے کہا ایک دوسرے کو مارو، ایک دوسرے کو ختم کرو، کسی کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ لہذا اس وقت بے انتہا سمجھداری ہے کہ دشمن متحد ہو رہا ہے، فتوے دے رہے، ان کے آپس میں فتوے ہیں کہ ایک دوسرے سے مل جاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرو، اور ہم کو لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا اس وقت بہت سمجھداری کی ضرورت ہے، اور کسی بھی بہکانے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی سازش کا شکار ہونے کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ چند جملے تو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور آپ دیکھیں میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن کے معجزے کی، کہ صرف ایک آیت کو پڑھ کر لاکھوں مسلمان ہو گئے ہیں، لاکھوں مسلمان ہوں گے، صرف ایک آیت قرآن مجید کی پڑھ کر لاکھوں مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ یہ کافر، یہ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، یہ بوسیدہ ہڈیوں پر دوبارہ گوشت کیسے چڑھایا جائے گا، یہ ان کے اوپر دوبارہ کھال کیسے آئے گی؟ تو قدرت اعلان فرما رہی ہے کہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں، ہمارے پاس اس کی بھی قدرت ہے کہ تم پورا جسم کیا کہہ رہے ہو، ہم چاہیں، ہماری قدرت تو یہ ہے کہ ہم چاہیں تو انسان کی جو انگلیوں کی پورے ہیں ان کو دوبارہ ویسے ہی بنا دیں جیسے پہلے تھی۔ آج سے 100 سال پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کیا قرآن کا اعجاز ہے۔ ارے پالنے والے، اگر تجھ کو اپنی قدرت نمائی کا اظہار کرنا تھا تو یوں ارشاد فرمانا چاہیے تھا کہ میں دماغ کو انسانی دوبارہ بنا سکتا ہوں کہ جس میں لاکھوں مہین لگے ہیں۔ پالنے والے، اگر تجھے اپنی قدرت نمائی دکھانا تھی تو یوں اعلان ہونا چاہیے تھا کہ میں انسان کی آنکھ کو دوبارہ بنا سکتا ہوں کہ جس میں انتہائی پیچیدہ نظام ہے۔ پالنے والے، یہ انسان کی انگلیوں کے پوروں میں کیا خصوصیت ہے کہ تو فخریہ بیان کر رہا ہے؟ قدرت کی طرف سے قرآن مجید میں فخریہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم چاہیں تو انسان کی پوروں کو دوبارہ ویسے ہی بنا دے کہ جیسے پہلے تھیں۔ 100 سال پہلے دنیا کو علم نہیں تھا اس اعجاز کا، لیکن جب ارجنٹینا میں تحقیق ہوئی تو یہ پتا چلا کہ اربوں انسان آئے ہیں، مگر قلم قدرت نے ایک چھوٹی سی چھگلیا کی پور کے اوپر جو چند لکیریں بنا دی ہیں، آج تک ایک کی لکیریں دوسرے سے ملنے نہیں پائیں۔ ارے چہرہ بنایا اللہ نے انسان کا، ایک اربوں انسان آئے، ایک کا چہرہ دوسرے چہرے سے نہیں ملا، مگر پھر بھی گنجائش موجود ہے، پھر بھی جگہ موجود ہے۔ حلق سے آواز جو نکلتی ہے، اربوں انسان آ گئے، ایک کی آواز دوسری کی آواز سے ملنے نہیں پائی، مگر پھر بھی گنجائش موجود ہے۔ مگر یہ چھوٹی سی چھنگلیا کی نوک، اس پر کتنی گنجائش ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، مختصر سی جگہ، مگر اللہ کے قلم نے جب چند لکیریں بنائی ہیں، ارجنٹینا میں تحقیق ہوئی کہ اربوں انسان آئے مگر ایک کی لکیریں دوسری لکیروں سے ملنے نہیں پائیں۔ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی قتل ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے پولیس انگلیوں کے نشان تلاش کرتی ہے، اور اگر انگلی کے نشان مل جاتے ہیں مجرم کے تو پھر جج کو پھانسی دینے میں کوئی دقت و تکلف نہیں ہوتا۔ لاکھ قاتل کہے کہ ہو سکتا ہے ایسے ہی نشانات کسی اور کے بھی ہوں، تو جج یہی جواب دے گا کہ جو آج تک نہیں ہوا وہ اب کیسے ہوگا۔ کوئی سمجھے کہ بائی چانس ہے، کوئی سمجھے کہ اتفاق ہے، نہیں، ہرگز اتفاق نہیں ہے، کیونکہ جو ٹوئنز بچے پیدا ہوتے ہیں، جو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، ان میں ساری چیزیں مشابہ ہوتی اور ملتی جلتی، صرف انگلیوں کے نشان الگ الگ ہوتے ہیں۔ نہیں، کوئی سمجھے کہ شاید اب بھی کوئی بائی چانس ہے، اتفاق ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کسی حادثے میں انگلی کی کھال اوپر کی اتر جائے، بالکل غائب ہو جائے انگلی کی کھال، تو دوبارہ جو کھال پیدا ہوتی ہے اس پر ہو بہو ویسی ہی لکیریں ہوتی ہیں کہ جیسے پہلے تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصور تصویر بنا کر بھولتا نہیں ہے، اگر کوئی نقش مٹ جاتا ہے تو قلم قدرت دوبارہ وہی نقش بنا دیا کرتا ہے۔
آج سے 1400 سال پہلے کس کو معلوم تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہی بہترین ثبوت ہے کہ قرآن مجید کسی انسان کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ 1400 سال پہلے کسی کو اس چیز کی خبر ہی نہیں تھی۔ بہترین ثبوت ہے کہ الہی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ایسی سائنسی معلومات قرآن مجید میں موجود ہیں کہ آج دنیا حیران ہو رہی ہے کہ 1400 سال پہلے مسلمانوں کے رسول کو یہ باتیں معلوم کیسے ہوئیں، ان تک یہ باتیں پہنچی کیسے؟ تو ظاہر کہ انسان کو تو معلوم نہیں تھا اس وقت، صرف قدرت کو علم تھا، صرف پالنے والے کو علم تھا، اور اسی کی طرف سے قرآن مجید نازل ہوا۔ تو اس میں ایسے علوم ہیں کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے، جو اس بات کا ثبوت کہ یہ انسانی کتاب نہیں ہو سکتی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ کی طرف سے نمائندے ہوتے ہیں ان کا علم بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ 1400 سال پہلے اور یہ باتیں ان کی زبان سے، کیونکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام آ گیا۔ تو میں چاہتا ہوں، یہ تو بہت واقعات ہیں، بے انتہا مثالیں ہیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اقوال موجود ہیں۔ بجلی کے سلسلے میں، یہ الیکٹرسٹی کے سلسلے میں آپ کا قول موجود ہے کہ ایک گرتے ہوئے آبشار کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو اوپر سے پانی گرایا جاتا ہے زور سے تب بجلی بنتی ہے، ہائیڈرو الیکٹرک اس کو کہتے ہیں، تب بجلی بنتی ہے۔ امام آبشار گرتے ہوئے آبشار کی طرف سے گزر رہے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا نے مجھے موقع دیا، اگر دنیا نے مجھے موقع دیا تو ان گرتے ہوئے آبشاروں سے اتنا نور پیدا کر دوں گا کہ ساری دنیا منور ہو جائے گی۔ صلوات بھیجے اللہ، بہت تو مولا علی کے بہت سے ارشادات ہیں، وہ سب چھوڑ کے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص آتا ہے دہریہ ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ سے انکار کرتا ہے، آ کر امام کی خدمت میں گستاخانہ لہجے میں کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں، آپ نے اللہ کو خود بنا لیا ہے، اللہ نے آپ کو نہیں بنایا ہے، آپ نے اللہ کو بنا لیا ہے۔ اس طرح کے وہ جملے کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ کے اللہ سے بہتر تو یہ پتھروں کے بنے ہوئے اللہ ہیں، پتھروں سے بنے ہوئے خدا یہ تو آپ کے اللہ سے بہتر ہے، یہ کم از کم ان کو چھو تو سکتے ہیں، ہم کم از کم ان کو دیکھ تو سکتے ہیں، کم از کم ان سے ملاقات تو کر سکتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا نگاہ اٹھا کر کہ مجھے اتنا بتا کہ جس پتھر سے تمام چیزیں بنتی ہیں، جس کی تو تعریف کر رہا ہے، اس پتھر کو تو جانتا بھی ہے اور پتھر کے بارے میں تیری معلومات بھی ہیں؟ دیکھا کہ فرزند رسول پتھر پتھر ہے، معلومات کیسی؟ کہا یہ بتا دے کہ یہ پتھر جامد ہے کہ سیال ہے، منجمد ہے کہ سیال ہے۔ سیال یعنی جو بہنے والی چیز ہوتی ہے اس کو سیال کہتے ہیں، لکوڈ ہے یا جامد ہے؟ اس نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ اتنا سخت پتھر، یہ تو جامد ہے، سخت ہے، جامد یعنی سخت، سخت ہے جمع ہوا ہے کہ لکوڈ ہے؟ یہ توجہ رہے، عجیب چیز ہے، آج سے 1400 سال پہلے بات ہو رہی ہے۔ یہ بتا دے کہ یہ پتھر یہ لکوڈ ہے کہ جمع ہوا ہے، سالڈ ہے؟ اس نے کہا آقا اتنا سخت پتھر سالڈ ہے؟ کہا کہ نہیں، اس کی اصلیت لکوڈ ہے، اس کی اصلیت سیال ہے۔ کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، سیال کیسے؟ کہا دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا قرآن مجید دلیل ہے۔ دیکھ ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹ جاتی ہے، لہذا اس پتھر کو اگر آگ میں تپایا جائے تو یہ لکوڈ بن جائے گا،
اور جس وقت اللہ نے دنیا دیکھیں 1400 سال پہلے بات ہو رہی ہے، جس وقت اللہ نے یہ زمین پیدا کی تو وہ سیال صورت میں تھی اور لکوڈ تھی، جلتا ہوا لکوڈ. پھر رفتہ رفتہ اللہ نے اسے ٹھنڈا فرمایا، پھر یہ پتھر جامد بنا ہے اور ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. لہذا اگر اس کو ہیٹ دی جائے، اگر اس کو گرمی پہنچائی جائے تو پھر یہ لکوڈ میں اپنی اصلی حالت میں پہنچ جائے گا. وہ پتھر اس نے اٹھایا، دوڑ کر چلا. کہاں جا رہے ہو؟ کہ گھر میں میرے تنور چل رہا ہے. ابھی آپ کی بات کا امتحان ہوا جاتا ہے، ابھی آپ کی سچائی کا امتحان ہوا جاتا ہے. ابھی میں تنور میں یہ پتھر ڈالتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کی بات سچ ہے یا نہیں. کہ ٹھہر جا، رک جا، ابھی تیرے علم نے اتنی ترقی نہیں کی ہے، ابھی زمانے اتنی ترقی نہیں کی ہے، ابھی علم آگے نہیں بڑھا ہے، مگر میری امامت کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اتنی ہیٹ پیدا کر دی جائے گی کہ یہ پتھر سیال میں تبدیل ہو جائے گا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی ہیٹ پیدا کر دی جاتی ہے کہ جس سے پتھر لکوڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو جو 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں وہ آج ثابت ہو رہا ہے. صلوات بھیج دیں بلند آواز. وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. اس نے پھر امام پوچھتے ہیں یہ بتا کہ یہ پتھر رکا ہوا ہے یا موومنٹ ہے اس میں؟ ارے عجیب چیزیں ہیں، میں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں کہ یہ رکا ہوا ساکن ہے یا متحرک ہے، اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے یا موومنٹ ہے؟ کہ آقا ہمارے ہاتھ میں ٹھہرا ہوا ہے، موومنٹ کیسا؟ کہ نہیں، غلط ہے. ارے یہ متحرک ہے، موومنٹ ہے اس میں. اس کے اندر لاکھوں ذرات ہیں جو مسلسل حرکت کر رہے ہیں. یہ ایٹم کی سسٹم آج دریافت ہوا ہے اور امام 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں. کیا اتنا بتا دے کہ یہ پتھر تیرے قریب ہے کہ دور ہے؟ کہ سامنے سے اٹھا کر لایا ہوں. کہ نہیں، غلط کہہ رہا ہے. جب اللہ نے زمین کو خلق کیا ہے تو ساری زمین سکڑی ہوئی تھی، سب آپس میں ملی ہوئی تھی. رفتہ رفتہ زمین جدا ہوئی اور اس کے بعد بر اعظم کی تخلیق ہوئی ہے. تو جس کو قریب بتا رہا ہے، پتہ نہیں ہزاروں میل دور کہاں تھا جو تجھ تک پہنچا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے امام بتا رہے ہیں. اور بس آخری جملے، بس میں دنیا سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کی سائنس نے بتایا وہ 1400 سال پہلے امام نے بتایا. بتاؤ سورس آف نالج کیا تھا؟ یہ بتاؤ کہ ان کے نالج کا سر چشمہ کیا تھا، ان کے علم کا سورس کیا تھا. کیونکہ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ ڈالو، ہمارا کوئی بھی امام کبھی کسی کا شاگرد نہیں رہا. ارے چیلنج کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے شاگرد تو مل جائیں گے، یہ کسی کے شاگرد نہیں. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ لوگ ان سے پوچھنے تو آئے، کبھی انہی نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا. پھر سوال یہ ہے کہ اگر پوچھتے بھی تو اس زمانے میں سب بتانے والا کون تھا؟ کسی کو علم ہی نہیں تھا، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. وہ باتیں امام بتا رہے ہیں جو 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں، جو 1400 سال بعد معلوم ہوئی. اور کوئی سر چشمہ نہیں تھا علم کا، کوئی استاد نہیں تھا، کسی سے کچھ نہیں سیکھا. تو بتاؤ سر چشمہ کیا تھا، سورس آف نالج کیا تھا؟ تو ماننا پڑے گا کہ علم یہاں کا نہیں تھا، وہاں کا تھا. الہی نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. تو جب الہی نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو ساری کائنات کا علم دے کر بھیج رہا ہے. صلوات بھیج دیں. بس
ارے یہی دشمنی تھی، ایک طرف علم ہے تو دوسری طرف جہالت ہے، ایک طرف نور ہے تو دوسری طرف ظلمت ہے، ایک طرف حق ہے تو دوسری طرف باطل ہے۔ باطل کوئی گوارا نہیں ہوا کہ علم کی شمع روشن رہے، یہ رسول کے وارث موجود رہیں، لہذا طرح طرح کی سازشیں ہوئیں اور آخر میں یزید تخت حکومت پر بیٹھتا ہے، بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے۔ امام حسین نے فرما دیا کہ سر کٹ سکتا ہے، سر کٹ سکتا ہے مگر بیعت نہیں ہو سکتی۔ امام حسین چلے مدینے سے راستے کی زحمتیں برداشت کرتے ہوئے، آخر میں پہنچے کربلا کے میدان میں، 1,00,000 کا لشکر ہے، یہ چاروں طرف سے آقا کو گھیرے ہوئے اور آقا کے ساتھ کل 71 ساتھی۔ عاشور کی صبح نمودار ہوتی ہے، 3 دن کی بھوک بھی ہے، 3 دن کی پیاس بھی ہے، جنگ شروع ہو رہی ہے۔ پسر سعد جو سردار لشکر ہے اس نے پہلا تیر چلایا، گواہ رہنا کہ جنگ میں نے شروع کی ہے اور پہلا تیر میں چلا رہا ہوں۔ ہاں، میں نے آج کے ٹی وی کے انٹرویو میں یہ بات کہی کہ جگہ جگہ پر امام حسین کا یہ جملہ نہ ملے گا ہمیں کہ جب بھی جنگ کی نوبت آئی امام نے فرمایا کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے۔ مدینے میں ولید کے دربار میں یہی جملے کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے۔ جب ہر کا لشکر آیا یہی جملے، ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے۔ جب خیمے دریا کے کنارے سے ہٹنے لگے، ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے۔ 9 کو جنگ شروع ہونے والی تھی، فرمایا ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ اگر اسی امام کے ایک جملے کو سارے ملک کے سربراہ اپنی میزوں پر لکھ کر لگا لیں کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، تو جب کسی طرف سے جنگ کی پہل نہیں ہوگی تو دنیا میں کوئی جنگ بھی نہیں ہوگی۔ یہ بہترین پیغام امن ہے کربلا کی طرف سے۔ امام کی طرف سے ابتدا نہیں ہوئی، حملہ ہوتا ہے اور پہلے ہی حملے میں 50 آقا کے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے جنگ شروع ہوتی ہے۔ کبھی اون و محمد جاتے ہیں اور ان کی لاشیں لا رہے ہیں آقا، کبھی جناب قاسم جا رہے ہیں اور اس طرح سے لاش لا رہے ہیں کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دے رہے ہیں، اور کبھی علی اکبر کا لاشا اس طرح سے اٹھایا کہ چند قدم سے زیادہ نہیں چلا گیا۔ قمر نے جواب دے دیا، لاشا زمین پر رکھ دیا۔ ذرا بے بسی آقا کی دیکھیے، مظلومی دیکھیے کہ چند بچے خیموں سے باہر نکل آئے تھے، آقا نے انہیں کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے لاشیں علی اکبر لیے ہوئے پیچھے پیچھے حسین والی اکبرہ والی اکبرہ کرتے ہوئے، اور وہ فرات کے کنارے کا شیر جناب عباس، ان کا تو لاشا اٹھ ہی نہیں سکا، کیونکہ روایت کہتی ہے کہ جسم کے جس عضو کو چھوتے تھے وہ جسم سے الگ ہو جاتا تھا۔ آقا جناب عباس کی وصیت بھی تھی کہ اے آقا میرا لاشا نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ اے آقا آپ کا لاشا اٹھ ہی کہاں سکتا تھا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے عزاداروں۔ آخر میں ایک ننھا سا مجاہد جس کا سن کل 6 مہینے کا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا والوں کے مقابلے میں امام حسین کے ہیں، ان کو مسلمان کہنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو تو انسان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ مجھے اتنا بتا دی، کوئی 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہو تو کیا کوئی پوچھے گا مذہب کیا ہے؟ کیا کوئی دریافت کرے گا یہ بچہ مسلمان ہے
کہ ہندو ہے کہ سکھ ہے کہ عیسائی ہے، بچے کا مذہب پوچھا جائے گا؟ ارے کسی مذہب والا ہو تڑپ جائے گا، ننھا سا بچہ پیاسا ہے، لو ہمارا پانی پی لے، ہمارا پانی پی لے، ہر ایک تیار ہو جائے گا، مگر وہ ننھا سا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ حسین فرما رہے اگر میں تمہاری نگاہ میں گناہ گار ہوں تو 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا ہے؟ 3 بار کا تیر ننھے سے گلے پر پڑ رہا ہے، بچہ باپ کے ہاتھوں پر دم توڑ رہا ہے، باپ کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب ننھے سے بچے نے دم توڑا ہوگا۔ ہاں عزاداروں، اب کربلا میں حسین اکیلے ہیں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے تھے، وہ آقا پر پتھر مار رہا تھا۔ آخر میں سوار دوش رسول زین فرس پر ڈگمگا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے، کہا جاتا ہے کہ کب تک رو گے اور کب تک آنسو بہاؤ گے؟ ارے اتنی مصیبتیں ہیں، اتنے ظلم ہیں کہ قیامت تک آنسو بہائے جائے تب بھی کم ہے۔ سردار لشکر پسر سعد نے دیکھا کہ حسین زخمی عالم میں کبھی دائیں طرف جھکتے ہیں کبھی بائیں طرف۔ پسر سعد تو یقین ہو گیا کہ حسین اب اتنے کمزور ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے ہیں کہ بس گرنے والے ہیں، کبھی دائیں طرف جھکتے تھے کبھی بائیں طرف۔ جانتے ہیں کیا ظلم کیا؟ کچھ نیزے بردار ایک پہلو میں بھیجے، کچھ ملعون نیزے لے کر دوسرے پہلو میں پہنچے۔ جب بھی آقا کمزوری کے عالم میں، نقاہت کے عالم میں، زخمی آقا جب بھی کسی پہلو پر جھکنے لگتے تھے، پسلیوں میں نیزے کی نوکیں چبھوئی جاتی تھی، آقا دوسرے پہلو پر جھک جاتے تھے، وہاں بھی کچھ ظالم کھڑے ہوئے پسلیوں میں نیزے کی نوکیں چبھوتے تھے۔ اسی عالم میں حسین زمین کے اوپر آئے، حاضر بس مجلس ختم ہوئی، فاطمہ زہرا سر کے بال کھولے ہوئے واہ حسینہ کر رہی ہے، شیور کا خنجر چل رہا ہے، ایک منادی آواز دے رہا ہے، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ زبیر حسین بکربلا۔ عزادارو ابھی مصیبتیں ختم نہیں ہوئی، اعلان کیا، اے سوارو ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، ابھی نواز رسول کا لاشا پامال ہونا ہے۔ عزادارو ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں لاش حسینی جناب زینب اپنے کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں ڈالے دے رہی تھی کہ مجھے پامال کر دو، میرے بھائی کو پامال نہ کرو۔ امام زمانہ نے فریاد کی ہے، میرا سلام ہے میرے جد حسین پر کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کیا ہے تو 22 پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف آ گئی تھی، دائیں پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف آ گئی تھی، مگر ابھی ظلم ختم نہیں ہوا، خیموں میں آگ لگائی گئی، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں، تمام خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ ظالم سروں سے چادریں چھیننے لگے، مگر یہ چادریں ہاتھوں سے نہیں چھین رہے تھے بلکہ نیزے کی نوک سے یہ چادریں چھینی جاتی تھی۔ جب بیوی اپنے سر کو بچاتی تھی تو ہاتھ زخمی ہو رہے تھے، اور اگر سر کو نہ بچائے ہاتھوں سے تو سر زخمی ہو رہے تھے۔ ہاں لوٹ شروع ہوئی، مگر گھوڑوں سے اتر کر نہیں لوٹا تھا بلکہ درانہ گھوڑوں پر بیٹھے بیٹھے خیموں کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ بس ایک مصیبت پڑھ کر مجلس ختم کروں گا دارا۔ ارے جناب مسلم 5 اولادیں ان کی، جناب مسلم کی 5 اولادیں، اہلیہ کا نام ہے عاتقہ، جناب مسلم کی 5 اولادیں، اہلیہ کا نام عاتقہ ہے، اور 2 بچے کوفے میں مارے گئے، 2 بچے کوفے میں مارے گئے، 2 بیٹے کربلا میں مارے گئے۔ اب صرف ایک بچی تھی جس کا نام رقیہ تھا۔ کیا آپ نے سنا ہوگا پہلی مجلس میں اسی بچی کو گود میں لے کر حسین نے
گوشوارے پہنائے تھے، سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ رقیہ سے ایک بچی جناب مسلم کی رہ گئی تھی، عاتقہ ماں ہے، بچی کی انگلی پکڑے ہوئے خیمے کے اندر ہے کہ ایک گھوڑ سوار دلالا خیمے کے اندر داخل ہوا۔ جب واپس ہوا تو بچی کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی، نہ کسی زخم کا نشان تھا، نہ تلوار کا نشان تھا، نہ نیزے کا نشان تھا، روایت میں گھوڑوں کی ٹانپوں کے نشانات بچی کے جسم پر موجود تھے۔ سارے خیمے جل چکے۔ شہزادی زینب بچوں کو تلاش کر رہی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے لاشوں کے درمیان ایک بہت بوڑھی عورت کو دیکھا کہ جس کے پورے سر کے بال سفید تھے، کہ جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، وہ بوڑھی عورت کچھ تلاش کر رہی تھی۔ حمید کہتا ہے کہ حسین کے ساتھ اتنی بوڑھی عورت تو کوئی نہیں تھی، اتنی بوڑھی خاتون تو حسین کے ساتھ کوئی نہیں تھی کہ جس کی کمر جھکی ہوئی ہو، جس کے پورے سر کے بال سفید ہو۔ یہ کون عورت ہے، یہ کون خاتون ہے؟ مگر کہتا میں نے اس وقت پہچانا جب بڑی بڑی مشکل سے اس بوڑھی خاتون نے اپنی کمر سیدھی کی اور رات کا رو کیا، اے عباس میرے بھیا، بچے نہیں مل رہے ہیں، تمہاری بہن زینب۔ معلوم ہوا کہ 1 گھنٹے کے اندر سر کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، کمر بھی جھک گئی تھی۔ بس ہزاروں مجلس ختم ہوئی۔ ہاں یہاں کی جو روایت ہے اس کے مطابق چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بچے تھک کر سو گئے۔ ہاں ہزاروں یہ مجلس جو ہو رہی ہے، یہاں نہ فرش کا کوئی انتظام ہے، نہ یہاں روشنی کا کوئی انتظام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شام غریبہ کی یادگار ہے، یہ شام غریبہ کی یادگار ہے، کیونکہ بیویاں ارے جلے خیموں کی راکھ پر بیٹھی ہوئی تھی، نہ روشنی نہ فرش۔ یہی وقت تھا کہ دیکھا کہ روشنیاں کچھ لشکر یزید کی طرف سے آ رہی ہیں، قریب پہنچی اور روشنیاں جناب زینب اٹھ کر کھڑی ہوئی کہ تم لوگ کون ہو؟ کیا ہمیں لوٹنے آئے ہو؟ ارے ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ جو تھا وہ لوٹ چکے۔ بچے بہت تھک کر سوئے ہیں، پیاسے بچے ہیں، کہیں جاگ نہ جائیں۔ روایت کہتی آنے والی ایک خاتون تھی، اس نے کہا ارے شہزادی میں لوٹنے نہیں آئی ہوں، میں زوجہ حر ہوں، بچوں کے لیے کچھ کھانا پانی لے کر آئی ہوں۔ جناب زینب تڑپ گئی، ارے اب پانی کیسا، میرا بھیا پیاسا مارا گیا، ارے پانی کیسا، ننھا سا اندر پیاسا مارا گیا۔ تو شہزادی چھوٹے چھوٹے آپ نہ پیجیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پلا دیجیے، ارے سکینہ کو پلا دیجیے، ننھے ننھے بچوں کو پلا دیجیے۔ جناب زینب ایک جام آب لیے ہوئے جناب سکینہ کے سرانے پہنچی، غشی کے عالم میں بچی پڑی ہوئی تھی، شانہ ہلایا، اے بچی اٹھو ذرا پانی پی لو۔ بچی آنکھ کھلی، گھبرا کر کہا، جیسے ہی پانی کا نام سنا گھبرا کر کہا، اے بھوبی اماں کہ چچا عباس آ گئے، کہ چچا عباس پانی لے آئے۔ کہے بیٹی سکینہ چچا کہا، وہ تو شہید ہو چکے، زوجہ حر پانی لے کر آئی ہے۔ بھوبی اماں آپ نے پانی پیا؟ کہا نہیں میں نے نہیں پیا۔ کہا کیوں؟ کہا تو سب سے چھوٹی ہے، تو سب سے پہلے پی لے۔ یہ سننا تھا جہاں میں آپ لے کر چلی مقتل کی طرف، اے سکینہ کہاں چلی؟ وہ بھی اماں مجھ سے چھوٹا تھا میرا لیے تو۔ سکینہ نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ امام زین العابدین کو خبر ہوئی، آپ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں سکینہ پانی پی لو۔ ارے ذرا آسمان کی طرف تو نگاہ اٹھاؤ۔ اب جو نگاہ اٹھائی دیکھا کوثر کا کنارہ ہے، رسول اللہ ہے، مولا علی ہے، ماں فاطمہ زہرا ہے، ارے زانو کے اوپر فاطمہ زہرا کے زانو کے اوپر امام حسین کا سر ہے، گود میں علی اصغر ہے۔ رسول اللہ جامع آپ لیے ہوئے
یہ میرے بیٹے حسین 72 لاشیں اٹھا چکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، یہ پانی پی لے۔ حسین کہتے ہیں کہ اے نانا کیسے پانی پیوں، میری بچی سکینہ پیاسی ہے۔ ارے جب تک سکینہ پانی نہیں پیے گی میں جنت میں پیاسا رہوں گا۔ اے سکینہ پانی پی لو ورنہ تمہارا بابا پیاسا رہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين إنما يريد الله ليظهر عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلاة لا يكفي تسميها كما غنيها اور بیان مختصر رہے گا۔ آیت کریمہ اس کو نماز میں قرار دیا ہے، اس پہ اعلان ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کی نظری ہے کہ تم کو اخلاق سے دور رکھے اور اس قرآن پاک کو عقیدہ رکھے جو پاک رکھنے کا آیت تھی کہ جس سے ہمارے ائمہ مسلمین اور حضرت علیہ السلام کی طہارت و عصمت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ حضرت نے اعلان فرمایا ہے کہ یہ وہ ہے جس سے ہر رزق جس سے ہر نجاست جو چاہے وہ نجاست ظاہری ہو چاہے وہ باطنی وہ ہر نجاست سے دور ہے، تو اسی کو عصمت ہے، سند عصمت ہے آیت کی اہل اور اس کی مرکزی شخصیت کا نام ہے شہزادی فاطمہ علیہ السلام۔ بہت زیادہ تفصیل بیان کی موقع نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو اس میں ابتدا ہو رہی ہے وہ کلمہ نماز ہو رہی ہے۔ نماز کا معنی ہے حرص، حساب پھینک لینا، جدال پھینکنا، دیوار بنا دینا۔ تو ان تمام زبان میں حساب کے لیے دیوار کے لیے آتا ہے کہ جب کوئی حساب پھینک دیا جائے تو دیوار بنا دیا ہے۔ جب ہم نے دیوار بنانے کا دیوار بنا دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیوار کے اندر ہے وہ اور ہے، جو دیوار کے باہر ہے وہ اور ہے۔ اسی لیے ہمارے پوری مطابق محمد محمد کی عصمت میں، رسول اللہ اور آل رسول کی عصمت میں اور دوسری عصمتوں میں فرق، کیونکہ یہاں پر کلمہ انما ہی بات کی ہے۔ انما کا مطلب یہ ہے کہ یہ عصمت ایسی ہے جو صرف ان کے لیے مخصوص ہے، ان کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے لیے ترک اولاد جائز ہے، مگر محمد و آل محمد کے لیے ترک اولاد بھی جائز نہیں ہے۔ یہ فرق ہے بنیادی سے آئے تین بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کے لیے آئے اگر ان سے ترک اولاد ہو جائے تو ان کی عصمت پر فرق نہیں آتا، ان کی نبوت پر فرق نہیں آتا، ان کی رسالت پر فرق نہیں آتا، لیکن یہ ترک اولاد ائمہ معصوم کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ محمد علیہ محمد کے لیے یہ طرح والا جائز ہے کہ کئی سوچ ہے اور تمام دنیا کر رہا ہے، صرف ایک پہلے کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ آپ دیکھیں کہ جناب آدم معاونت تشریف فرما ہے اور آپ بنا کیا گیہوں کے جو درخت ہے اس کے قریب نہ جائے،
مگر آپ تشریف لے گناہ نہیں ہے. اب نہیں موقع نہیں ہے تفصیل ہو سکے. اس کو گناہ نہیں کہتے ہیں بلکہ ترک اولا کہتے ہیں. کیونکہ بعض مفسرین نے بعض علماء نے لکھ دیا کہ جناب آدم نے گناہ کیا ہے. بعض نے لکھا ہے جناب آدم نے گناہ کیا. لیکن جو حضرات لکھ دیتے ہیں کہ جناب آدم نے جنت میں گناہ کیا تو اس سے ٹیکنیکل غلطی ہوتی ہے. بچوں زبانوں کی کر رہا ہوں کہ چھوٹے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آدم نے جنت میں گناہ کیا تو اسے ٹیکنیکل غلطی ہوتی ہے, ٹیکنیکل مسٹیک ہوتی ہے. اس سے وہ ٹیکنیکل غلطی ہے کہ جنت میں کوئی عمل گناہ ہے ہی نہیں. جنت میں کوئی کام گناہ ہے ہی نہیں. ایک طرف آدمی کہہ رہے جنت میں تھے, دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کیا, تو جنت میں کوئی عمل گناہ ہے ہی نہیں. ترک اولا مگر مزاج جنت اتنا نازک ہے, مزاج جنت اتنا نازک ہے کہ ترک اولا بھی اسے برداشت نہیں. لہذا فوراً ہوا کہ جنت سے تشریف لے جائیے, جنت سے جائیے کیونکہ آپ سے ترک اولا ہو گیا ہے. تو مزاج جنت توجہ چاہوں گا, مزاج جنت اتنا نازک ہے کہ اس سے ترک اولا بھی برداشت نہیں, ترک اولا بھی برداشت نہیں. اسی اولا ہی سے لفظ مولا ملا ہے. کیونکہ جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے, جو مولا ہوتا ہے وہی سب سے اولا ہوتا ہے. تو اسی لفظ اولا ہی سے مولا ملا ہے. تو پوری زندگی میں ایک بار جناب آدم نے ترک اولا کیا, ان کو جنت سے ہٹا دیا گیا. اسی اولا سے لفظ مولا ملا ہے. تو ایک بار ترک اولا ہو تو جنت سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو جو زندگی بھر ترک مولا کرے مرتبہ محمد و آل محمد. اس آیت سے واضح ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ دو چار والی گفتگو ہے. اس میں ظاہر ہے کوئی اختلاف مانتی ہے جب آپ کے سامنے چل رہا ہوں کہ آدم جنت سے ہٹائے گئے, مگر اس کے بعد عجیب و غریب حکم ہوتا ہے. قدرت کی طرف سے عجیب و غریب حکم ہوتا ہے کہ آدم آپ جنت سے جا رہے ہیں, مگر ایک بات کا دھیان رکھیے گا, جنت کے کپڑے نہیں رکھیے. جنت کے کپڑے آپ کے ساتھ نہیں لے جا سکتے. جنت کے کپڑے آپ نہیں رکھے جائیے. پالنے والے تیرا کرم, جو ہے تیری سخاوت, تیرا رحم. ارے ہم جیسے معمولی لوگ بھی اگر کسی کو کوئی تحفہ دے دیتے ہیں, پر مجھے تو ہونا کسی کو شیروانی دی, ذرا سے ناراض ہو گیا تالیے پیچھے اور کہنے سے لوگ کہیں برا مانی بھائی اللہ کے خلاف ہے یا اللہ کے خلاف ہے. اگر دے دیا تو وقت دے پالنے والے تیرا کرم, تیری سخاوت, بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. ارے جب کپڑے دے دیے تو لے جا رہے, تو لے آئے. ابھی یہ کیا کپڑے نہیں رکھتے جائیں گے تو نظام مدد آئے گی کہ ہم آدم کے لیے جنت کا قانون نہیں بدل سکتے. ہم آدم کے لیے جنت کا قانون نہیں بدل سکتے. جنت کے کپڑے جنت سے باہر استعمال نہیں ہو سکتے, جنت کے اندر ہی استعمال ہوں گے. ارے قدرت نے قانون بتایا جنت کا کہ آدم جنت کے کپڑے آپ نہیں رکھیں گے. جنت کے کپڑے جنت سے باہر استعمال نہیں ہو سکتے, مگر پالنے والے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آدم سے تو کپڑے رکھوا لیے اور ایک بیوی کی طرف سے نکلا کہ درخت کپڑے لاتا ہوگا. جنت کے کپڑے لگانے پر موجود
ٹوٹے ہوئے دروازے پر موجود ہیں، جنت کے پھول لے لیے ہوئے، جنت کے کپڑے لیے ہوئے، صاحبان ذوق کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ یا تو اہل بیت کے لیے جنت کا قانون اللہ نے توڑا ہے، یا تو اہل بیت کے لیے جنت کا قانون توڑا۔ یہ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں اہل بیت ہو وہی جگہ جنت ہے۔ مکے میں اہل بیت ہیں تو مکہ جنت، مدینے میں اگر ہیں تو مدینہ جنت، اور ہمارے آنے جہاں گئے تو ہمارا گھر جنت۔ بات تو نہیں دینا ہے، اس کا مطلب ہے دروازے پر آ کے کیا کہہ رہے رضوان؟ دارو غیر جنت ہے، جنت کا دار ہوگا، لہٰذا یہاں سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں جنت کا آیا ہوں، مگر کیا کہہ رہے؟ درزی ہوں، درزی بن کر آیا۔ ارے جو عہدہ جس کے بلد ہوتا ہے اسی کا تذکرہ کرتا ہے۔ فرض کیجیے کہ کوئی صاحب کسی عہدے کے ہاں میں کمتر کر دے گا اور کسی سے نکال دے کہ بھائی ہائی اسکول پاس کے بغیر کوئی انٹر پاس نہیں کر سکتا، انٹر پاس کے بغیر تو بی اے پاس نہیں کر سکتا، بی اے پاس کے بغیر تو ایم اے پاس نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی ایم اے پاس ہے تو ہائی اسکول تو پاس ہے، جو ایم اے پاس ہے وہ انٹر پاس، جو ایم اے پاس ہو بی اے پاس۔ آپ کو اس سے پوچھا کہ آپ کتنا پڑھے لکھے؟ ہائی اسکول پاس، بعد میں پتا چلا کہ انگلش پاس، ہمیں یہ بھی بتایا میرے پاس، تو کہا کہ میں ہائی اسکول پاس تھا اس بتا دیا، کہا کہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، جو بلند چیز ہوتی ہے وہ بیان کی جاتی ہے، جو بلند بات ہوتی ہے وہ تعارف یہ نہیں کرایا جائے ہائی اسکول پاس کو، تعارف جو ہے میں نے پاس کیا ہے، میں پی ایچ ڈی پاس ہوں، تو ہمیشہ تعارف ہوتا ہے جو چیز نگاہوں میں بلند ہوتی ہے۔ ارے تعارف اس چیز سے ہوتا ہے جو نگاہوں میں بلند ہوتی ہے، تو خود رضوان کی نگاہوں میں جنت کا تاروں کا ہونا بلند مرتبہ نہیں تھا، ارے درے کا غلام ہونا بلند مرتبہ۔ آسمان میں ڈھونڈتے ہیں، لوگ بلندیاں آسمان میں ڈھونڈتے ہیں، سر اٹھا کر دیکھا سورج بہت بلند ہے، سر اٹھا کر دیکھا چاند بہت بلند ہے، سر اٹھا کر دیکھا ستارے بہت بلند ہے، تو ہم بلندیاں آسمان میں دیکھتے ہیں، چاند بہت بلند، بہت زیادہ بلند، آسمان میں اس لیے بلند، سورج آسمان میں اس لیے بلند، ستارے آسمان میں اس لیے بلند، ہم بلندیاں آسمان پر ہے، ہم بلندیاں آسمان پر ڈھونڈ رہے ہیں اور آسمان والے بلندیاں آسمان پر بلندیاں درے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے آسمان سے ستارہ زمین پر اس لیے ان کے اشارے پر چاند میں ٹکڑے ہو رہا ہے، اس لیے ان کی انگلی کی حرکت پر آتا اپنی نگاہ سے حرکت کر رہا ہے، خود بتا رہا ہے کہ دیکھو بلندیاں درے ہوئے پر ملیں گی، آسمان میں بلندیاں نہیں ملیں گی، تو جو آ رہا ہے ملک بھی آسمان سے آ رہا ہے، تو یہ نہیں کہتا کہ ملک ہوں، فرشتہ بھی آسمان سے آ رہا ہے، تو یہ نہیں کہتا فرشتہ ہوں، ملک ہے، مگر کہتا یسیر ہوں، اسیر ہوں، ارے سردار
لیے جو ان آغوش میں پل جائیں گے ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کا شرف کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگا۔ تذکرہ جناب زینب کرنا ہے ثانیہ ہے۔ عجیب ایک چیز آپ کے سامنے رکھ کروں تو شاید ہمارے بچوں جناب کو نہ معلوم۔ ہمارا جناب زینب کا پیغام بھی اتحاد کا ہے، ثبوت کے ساتھ دلیل کے ساتھ، کیونکہ جناب زینب کے روزے میں کوئی کام جناب زینب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جناب زینب کے روزے میں سن جہاں میری آواز جا رہی سنے اور غور سے سنے۔ امام حسین کی بہن جناب زینب کا کیا پیغام، جن نے اتنے مسائل برداشت کی ام المسائل کس کے ہاتھ برداشت کی، جو ظاہری مسلمان ان کے ہاتھ میں برداشت کی، جو مسلمانوں کا ہونے کا دعویٰ کر رہے انہیں کے ہاتھ میں برداشت کیے تھے، غیر مسلموں کے ہاتھ میں برداشت کیے۔ بہت مشہور ہے غیر مسلموں کے ہاتھوں برداشت کیے۔ آج کے اگر کوئی عمل ہوگا تو جناب زینب کی مرضی کے خلاف روزے میں کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔ اب دیکھیے جناب زینب کا روزہ کتنا بڑا کتنا عظیم اتحاد کا مرکز ہے شیعہ سنی کا۔ شیعہ سنی میں چاہتا ہوں کہ جو زینب کے ذریعے زینب کا اتحاد کا پیغام پہنچے دنیا تک، خوش احساسی جناب زینب کے اتحاد کا پیغام سنیے، جو جانتے ہیں تو پوچھ لیجیے گا کہ 2 مینار ہے روزے کے۔ شہزادی جناب زینب کے روزے کے 2 مینار ہیں، ایک مینار سے اہل سنت اذان دیتے ہیں، دوسرے مینار سے شیعہ اذان دیتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اتحاد کا پیغام اور کیا ہوگا؟ ساری دنیا میں کہیں مثال نہیں ملے اس بات کی جس کی مثال خود روزے جناب زینب پیش کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے جا کر کہ ایک مینار سے اذان ہوتی ہے، سنت حضرات اذان دیتے ہیں، دوسرے مینار سے شیعہ حضرات اذان دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 مینار نہیں ہے، یہ جناب زینب کے 2 ہاتھ ہیں جو شیعوں اور سنیوں کو سمیٹے ہوئے۔ اب جناب زینب کے اگر ماننے والے ہیں تو دیکھنے اتحاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں ہماری اپیل یہی ہے کہ کسی قسم کی سازش کا شکار نہ ہو، کیونکہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جو مجمع آتے جاتے رہے ان میں کچھ غیر لوگ تھے موجود جن کا تعلق مسلمانوں سے نہیں تھا، کچھ غیر لوگ موجود تھے جن کا تعلق مسلمانوں سے نہیں تھا، اور انہوں نے بہت سے ایسی حرکتیں کی کہ آپ کو شیعہ سنی کا کرنا ہے، لہذا سازش کے تحت تمام کام ہو رہا ہے، سازش کے تحت کام ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ اہل سنت چاہتے ہیں کہ فساد ہو، نہ شیعہ چاہتے ہیں کہ فساد ہو، اور شیعہ کی شروع تو ممکن ہی نہیں کہ فساد چاہے، کیونکہ ابھی پورے 2 مہینے ہمارے باقی ہیں، تو کون شیعہ چاہے گا 2 مہینے کے اندر کی بات ہے؟ جو شیعہ نہیں ہوگا وہی چاہے گا۔ سیاسی پارٹیوں کے ایجنٹ ہیں کہ اسلام کی حرکتیں کروا رہے ہیں، جو آپ کو لڑ کے ہم ایک دوسرے کو تباہ کریں، ایک دوسرے کو برباد کریں، ایک دوسرے کو کون مرے گا؟ شیعہ مرے گا تو مسلمان مرے گا، سنی مرے گا تو مسلمان مرے گا، اور جو دشمن مسلمان ہے تو 2 کچھ کروا رہے ہیں۔
جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سے کیوں ہنسی اڑوا رہے ہو، ان کو کیوں خوش کر رہے ہو؟ کیونکہ جس کی بھی نقصان ہوگا خوشی ان کی ہوگی، عید ان کی ہو جائے گی۔ تو کہاں کی عقلمندی ہے، یہ کہاں کی سمجھداری ہے، کہاں کا اسلام ہے، یہ کہاں کی شیعت ہے، یہ کہاں کی سنیت ہے؟ نہ ظاہر کہ حضرت علی کی شیعہ اس کو دیکھتے ہیں، نہ ہر اہل سنت کا معنی ہے کہ سنت رسول کے پیرو۔ تو جو سنت رسول کے پیرو ہوں وہ ظاہر کبھی کسی کو ظلم سے ختم نہیں کر سکتے، اور جو مولا علی کے پیرو ہیں وہ بھی کبھی کسی کو ظلم نہیں کر سکتے، کسی کو ظلم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ بات بولنا چاہیے، ہم کو اطلاع ملی ہو، بالکل مصدقہ اطلاع ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے ذریعے سے یہ کام کر رہے ہیں، اور بہت سے چہرے ملے کو لوگوں نے بتایا کہ ہم ان کو پہچانتے ہیں نام کا، ان میں سے کئی ایسے جو مسلمان نہیں تھے جنہوں نے کام کی ہے۔ اس کا مطلب ہے سازش کے تحت، کانسپریسی کے تحت پورا کام ہو رہا ہے۔ تو اس سے بڑی ہماری حماقت کیا ہوگی، اس سے بڑی ہماری بے وقوفی کیا ہوگی کہ دوسرے ہماری سازش کریں اور ہم ان کا سازش کا شکار ہو کر ایک دوسرے کو مارنے لگیں۔ تباہ مسلمان ہوں گے، برباد مسلمان ہوں گے، خوش ہو ہوں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دشمن خوش ہو تو خوب مارے خوب لوگ ایک دوسرے کو، تاکہ دشمن خوش ہو جائے، اس کے دل کو تسکین ہو جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی حماقت کریں گے مسلمان، لہٰذا سب سے بڑا کسی افواہ میں نہ آئے، اکثر خواتین سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ مجلس میں بہت سی چیزیں ایسے بیان ہوتی ہیں جو خواتین کے لیے بیان ہوتی ہیں، لیکن آج کا موقع نہیں ہے۔ میں دو تین جملے ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جو آ رہی خواتین، جو بچیاں آ رہی ہیں، ان کے لیے تو بہت سے گھوم رہا ہے کہ شوہر زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتا ہے ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے بس 30 سال 40 سال اگر ساتھ رہ گئے تو تھوڑا بہت جھگڑا تو ہوئی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے 40 سال ساتھ رہا تو میرے بڑی بہت مشہور مولانا عبد المالک علی صاحب ان کا ایک جملہ ہے، اور جملے کی بڑی ذمہ دار ہے، ان کا نام مولانا عبد المالک مشہور شخصیت پڑھنے کے اللہ تعالیٰ، انہیں کے جملہ ہے میں کر رہا ہوں، اب ذمہ دار ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ بڑی جنگ نہ ہو، چھوٹی چھوٹی گھٹنائیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی گھٹنائیں بس بڑی جنگ نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ پوری زندگی اگر میاں بیوی نہ لڑے تو دونوں میں سے کوئی ایک پاگل ہے۔ ایک سوال جملے اپنے جملے کی خود ذمہ دار، لیکن بات نیچرل چیز فطری ذمہ دار، بھائی بھائی اختلاف ہو جاتا ہے، بہن بہن میں اختلاف ہو جاتا ہے، ماں بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے، شوہر بھی ساتھ رہنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اختلاف نہیں ہے مگر ظلم وہ الگ چیز ہے، ناانصافی یہ الگ چیز ہے، حقوق ادا نہ کرنا یہ بالکل الگ چیز ہے، نفقہ نہ دینا یہ ظلم ہے، ستم ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، نفقہ دینا واجب ہے۔ بہت سے کہتے ہیں ٹھیک تھا نہیں دیتے ہمارے پاس، حرام ہے، پوری آمدنی کی حرام ہو جائے گی اگر بیوی بچوں کو نفقہ نہیں دیا۔ دوسری شادی کی اجازت ہے اسلام میں، مگر شرط کے ساتھ ہے، شرط کے ساتھ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، حق ہونا چاہیے، برابر حق ہونا چاہیے۔ بہت سی شادی ایسی ہوتی ہے
کہ دوسری شادی کر کے پہلی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر پوچھتے نہیں، حرام ناجائز نہ اللہ سے راضی ہے، نہ رسول اللہ سے راضی ہے، نہ ہمارا راضی ہے، نہ اہل بیت راضی ہے۔ ارے اللہ راضی نہیں، رسول راضی نہیں، امام راضی نہیں، اہل بیت راضی نہیں، اگر دوسری بیوی راضی ہے تو سوائے جہنم کے کوئی نہیں کرنا۔ ایسا بات ہے۔ دوسری بیوی اس کی مرضی نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہوتی کہ میں پہلی بیوی سے ملے ہوں، وہ راضی نہیں ہوتی کہ بچوں کو پوچھے تو بیوی کی مرضی ہے، یہ دیکھو اللہ کی مرضی ہے، یہ دیکھو رسول اللہ کی مرضی ہے، یہ دیکھو اہل بیت کی مرضی ہے۔ بیوی بخش نہیں کروائے گی کہ بیوی بخش کروائے گی، بیوی بخش نہیں کروائے گی، رسول رسول کو بخش کروائے گی۔ یار یہ نہ دیکھو بیوی کا ہے راضی ہے، یہ دیکھو اہل بیت کے ساتھ سلوات ہے۔ مشکل یہ ہے کہ رشتے کے تلاش میں جو شرطیں رکھی گئی وہ پوری نہیں کی جائیں، اگر وہ پوری کر دی جائیں تو انشاءاللہ کوئی خرابی نہیں کرے۔ دعائیں ہیں کتابوں میں، دعائیں کتابوں میں کہ رشتے کی تلاش کے لیے نکلو تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، دعا پڑھو، دعا موجود ہے، اس کے بعد رشتہ ہو جائے پھر 2 رکعت نماز پڑھو، پھر دعا پڑھو، اس کے بعد استخارہ نکالنے سے پہلے بھی 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر دعا مانگو، پھر استخارہ نکالو، اور اس کے بعد سنت ہے 12 دن میں شادی کرنا منع نہیں ہے، لیکن سنت ہے کہ شب میں شادی ہو، مومنین کو دعوت دینا یہ بھی سنت ہے، 2 گواہ واجب نہیں ہے لیکن 2 گواہ نکاح کو معین کرنا یہ بھی سنت ہے، اور اس کے بعد گواہی دینے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اس کے بعد دلہن گھر میں آئے، جب دلہن گھر میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھے، جب دلہن گھر میں آئے 2 رکعت نماز پڑھے، شوہر بھی 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کے بعد پھر ایک روایت اور بھی ہے کہ گھر میں جب داخل ہو تو بہو کے پیر دھلوائے گا، بہو کے پیر دھلوائے گا، اور جو پیر دھوبر ہے وہ چوکھٹ میں ڈالا جائے اور گھر کے چاروں کونوں میں ڈالا جائے کہ جس سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساس کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ انہیں قدموں کی بدولت کو دولت ملے گی۔ مگر شوہر کے لیے ضروری ہے کہ حسن خلق اختیار کرے، مربت اختیار کرے، محبت اختیار کرے۔ کہ جب شادی کے لیے ڈھونڈے لڑکی والے یا لڑکے والے وہ شریف خاندان کا راستہ ہے، دولت نہ ڈھونڈے، بڑا عہدہ نہ ڈھونڈے، شریف خاندان تلاش کریں، عفیف خاتون پاکیزہ کردار خاتون تلاش کریں۔ یہ دیکھیں کہ وہ ایک چیز ایسی جو آج تک کبھی نہیں دیکھی گئی ہوگی، روایت موجود ہے، دیکھو کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو نکاح نہ کرو اس کے ساتھ، پوچھو معلوم کرو کہ نکاح وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ کہیں یہ بھی تحقیق کرو کہ کہیں شراب پینے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں توجہ رکھیں آپ کہ ایک 2 چیزیں بتائیں، شراب پینے والا ہو، نماز نہ پڑھنے والا۔
وہ نہ ہو، تارک الصلاۃ نہ ہو اور شارب الخمر۔ یہ دو چیزیں منائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں شراب پینا اور نماز نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ دونوں چیزیں برابر ہیں کہ تارک الصلاۃ نہ ہو۔ اگر تارک الصلاۃ ہے، نماز چھوڑنے والا ہے، تو نکاح نہ کرو، معلوم کرو۔ اسی طرح یہ دیکھو کہ شراب نہیں ہے، شراب پینے والا ہے، اور دیکھو بداخلاق نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں شرائط کا رشتہ مجھے لکھو، تمام چیزیں دیکھو۔ اگر یہ ہم نکلتے دولت ہے نہیں، عہدہ ہے نہیں، رشوت کا مال اوپر کی آمدنی ہے، بالائی آمدنی ہے، گھر پر سوکھی روٹی ہے، بالائی ملی تو توجہ کرنا چاہتا ہوں، ایسے ماں باپ سے اسٹیج انکار کرنا چاہتا ہوں جب رشوت دے رہا ہے، بے ایمانیاں کر رہا ہے، تو جب اللہ رسول کا وفادار نہیں ہے تو تمہاری بیٹی کا وفادار ہے۔ اور اس کی بہترین مثال ثانی صحرا جناب زینب علی کی بیٹی ہے، حسین کی بہن، مگر جب کربلا چلنے لگی ہے تو پہلے شوہر سے اجازت لی، شوہر سے اجازت لی اور یہ جملے کہہ رہا ہے عبداللہ سے، اے عبداللہ آپ شوہر نے آپ کی اجازت ہوئی، میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، اجازت لینے آیا ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ جاؤں۔ مگر اتنا جواب دینے سے پہلے اتنا سنی جناب زینب فرمانے کے شوہر، جناب زینب اللہ فرمانے کہ آپ شوہر ہیں، آپ واجب ہے، مگر جواب دینے سے پہلے اتنا سن لیجیے کہ اگر آپ نے نہیں تھا تو آپ کی نہیں حضرت حاصل ملے گی، ادھر بس اتنا سنیے۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ بھلا میری ضرورت میری طرف سے اجازت ہے، تشریف لے جائے، قافلہ چلتا ہے، قافلہ چلتا ہے کہ کیا خبر آتی ہے کہ جناب عبداللہ آ رہے ہیں، جناب عبداللہ آ رہے ہیں۔ امام حسین سے کہا کہ میں آپ کی بہن سے ملنا چاہتا ہوں، زینب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ہمیں روکی گئی، روکا گیا نہ، گھوڑا خرید لا، جناب زینب پوچھتی ہے عبداللہ کھائے کی کیا ہے؟ ارے کسی واپس لے جائے گی تو تیار ہے، آپ کو جملے یاد نہیں تو میں نے کہے کہ اطاعت تو واجب ہے، مگر میں زندہ نہیں کروں، روز لاش چاہیے کہ نہیں میری ضرورت کہا کہ آپ کو واپس لے جاؤں، مگر ایک بات پر یاد رکھیے کہ آپ کے بھائی سفر میں جا رہے ہیں، کہیں پر بھی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، لہذا میں دوست رکھے لے کر آیا ہوں، میں دوست لڑکے لے کر آیا ہوں، کہا کیسے لڑکے؟ کہا یا محمد، یہ میری طرف سے صدقہ ہے، آپ کے بھائی پر جب بھی کوئی ملاقات پڑے ان بچوں کو میری طرف سے صدقہ کر دیجیے گا۔ پانچ محرم کو عام طور سے جناب اور محمد کے مسائل ہو جاتے ہیں، مگر میں نے 5 محرم پر کیا تھا کہ میں آج کے دن کے لیے مسائل چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ آج جناب زینب کو غصہ دینا ہے، لہٰذا آج میں چند میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبداللہ کو فرمایا تھا کہ کبھی بھائی پر کوئی ملاقات پڑے ان بچوں کو صدقہ کر دے گا، اور محمد شریعت
اور اس کے بعد اب صبح آسمان کو دیکھا کہ جناب محمد کھیلے کے اندر بیٹھے سر جھکائے، جناب زید نبی پر شکن پڑ گئی. یہ اور محمد رات میں کیا وعدہ کیا تھا؟ یہ اور محمد کیا موت سے ڈر گئے؟ اور محمد کیا تلواروں کی چنکاروں سے ڈر گئے؟ اور محمد نے سر اٹھا کر کہا کہ مالک گرامی آپ کیا کریں؟ ارے ہماری یہ نمازوں جعفر کے بارے ہیں، ہم بنا موت سے رہیں گے، مگر جب بھی آقا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر جاتے ہیں آقا بننے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے اور پہنچی اس خیمے میں کہ جہاں امام حسین تشریف فرما ہے. امام حسین ایک کرسی کے اوپر بیٹھے تھے. خیمے کے اندر پہنچ کر کرسی کا طواف کرنا شروع کیا. امام حسین گھبرا کر اٹھے، اے بہن آپ کیا کر رہی ہے؟ اے بھیا ان بچوں کو خبرا کر رہی ہو؟ اے بھیا ان کو مرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ امام حسین نے حضرت سے آسمان کی طرف دیکھا کہ پہلے والے تم دیکھ رہا ہے مجھ پر لوگ پڑا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے مرنے کی اجازت مانگے ہیں. اللہ اور محمد چلے. ارے تاریخ میں بے مثل بے نظیر ہے جو جناب اور محمد نے لڑائی ہے. سپے ٹوٹ رہی تھی، سامنے لشکر بھاگ رہا تھا، یہاں تک کہ خیمہ سامنے نظر آنے لگا. وہ خوفزدہ ہو گیا کہ یہ بچی ہم تک پہنچ جائیں کا چاروں طرف سے تیر مار جائے. ہزاروں تیر ایک ساتھ چلے اور محبت کے جسم سرمی ہو گئے. دیورا کر زمین پر گئے، آواز بھی آواز بڑھی گئی. جناب اکبر اور امام حسین اور محمد کی لاشیں لائے، ایک خیمے کے اندر رکھیے. سب دنیا سب سینہ پیٹ رہی ہے، ہر طرف سونے کی اجازت ہے، ہر طرف کو حرام بابا ہے، مگر جناب زینب نہیں آ رہی. ارے زینب کہاں ہے؟ میری بہن زینب کہاں ہے؟ کیا ان کو خبر نہیں کہ بچوں کی لاشیں آئی ہیں؟ بیٹا کیا مالا زینب مسلح پر بیٹھی نماز ادا کر رہی ہے. آج میرا نام کاٹ گر ہے کہ تو نے زینب کی تحقیق کی قربانی کو سوچ لی. جناب زینب اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے، تشریف نہیں آئے. اب امام حسین خود آئے، بہن کا پاؤں اٹھاوا. زینب آخری بات میں بچوں کو دیکھ لو. جناب زینب اس خیمے میں پہنچی ہے جہاں اور محمد کی لاشیں رکھی ہوئی. طاہر پاک پھر تھا، اپنے بچوں کی لاشیں دیکھی تو قریب پہنچ کر بڑے بیٹے کے سرانے پہنچی اور جا کر اس کی پیشانی سے خون صاف کیا اور اس کے بعد کہتی ہے اے بچوں یہ ماں تم سے شرمندہ ہے کہ جب میں نے تمہیں قربان کرنے کی بھیجا تو تم 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. ماں کے پاس تھوڑا سا پانی بھی نہیں تھا جو تم بچوں کو پلا سکے، مگر یہ ماں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تم نے دکھا دیا کہ بنی ہاشم کے شیر کس طرح سے ہوتے ہیں. اس کے بعد فرماتی ہے کہ دیکھو اے محمد بتا کیوں لے اے محمد میں تو اسیر ہو کر چلی جاؤں، مگر دیکھو اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا جو کہ جب بھی اکیلے میں ڈر جاتا تھا تو میں اپنے سینے سے لگا لیتی تھی. ارے جنگل ہوگا، صحرا کا سناٹا ہوگا، اگر تمہارا چھوٹا بھائی ڈر جائے تو میری طرف سے اپنے سینے سے لگا لینا. جب بیداری کا بوسہ دیتی تو اٹھتی ہے اور امام حسین کا وہ کرتی ہوتی ہے کہ بھیا میرے بچے بہت کمسن تھے، میرے بچے بہت کمسن تھے. اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی ہو، اگر اس سے کوئی قصور ہو گیا ہو، میری ماں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے آپ سے، کیونکہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے. امام حسین کرم گئے یہ بہن یہ کیا کہ نہیں ہو. ارے بڑا تمہارے بچوں پہ خطرہ، تمہارے بچوں پہ قصور، مگر ایک داؤ میرے دل پر چھوڑ گئے، ایک داؤ میرے دل پر چھوڑ
سيرحم الذين